بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صورتحال خاصی دلچسپ ہو چکی ہے، اب بات منت سماجت سے آگے بڑھ کر پاؤں پکڑنے تک آ چکی ہے۔ نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما اس وقت رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہماری بھی تو بات سن لیں، ہماری بھی تو بات سن لیں، ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہوا تھا، عمران خان کے دور میں ہمیں جیلیں ہوئی تھیں، ہم پر بڑا ظلم ہوا تھا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب یاد دلا رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کی حکومت بھی گرائی گئی تھی، آپ نے اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ تو ان کو توجیحات پیش کر رہے ہیں، جواز پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں جو ظلم کر رہے ہیں، تشدد جبر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے آپ ہماری بات تو سنیں، مائی باپ ذرا رحم کریں، رحم ہو، اس طرح نہ کریں۔ یعنی اس طرح کی لینگویج نظر آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں نظر آ رہی ہیں، لہجہ بڑا نرم ہوتا نظر آ رہا ہے، اعتراف جرم ہونے لگ گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب جو کہ فارم 47 پر اسلام آباد سے جتوائے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی پکڑے گئے، اعتراف کیا ہے کہ ان کو ہم نے چھڑوا لیا۔ یعنی یہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا 26 نومبر کی آڑ میں، ڈی چوک آپریشن کی آڑ میں، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی اٹھا لیے گئے۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے پھر ان کو چھڑوایا، یہ ان کا اعتراف ہے۔ اس کا مطلب ہے پولیس نے ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ اچھا وہ کہ جی پختون ہے، جو بھی ہے پکڑو اٹھاؤ، نمبر پورے کر رہے تھے، پولیس والے ایسے ہی پکڑی جا رہے تھے، یہ بھی تحریک انصاف کا ہے، پیسے بناؤ پیسے بناؤ۔ تو جب ان تک بات پہنچی کہ کارکن بھی پکڑے گئے اس اتنے بڑے آپریشن میں، تو انہوں نے وہ تو چھڑوا لیے، لیکن تحریک انصاف والوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہوگا، اور جو تحریک انصاف کے نہیں بھی ہیں، نہ نون لیگ کے ہیں، ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ سنیے گا طارق فضل چودھری نے کیا کہا ہے کہ جی میں نے پھر کیا کیا، وزیر اعظم تک بات کی۔ یہ ٹویٹ بھی کیا حامد میر صاحب نے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے اعتراف کیا، اب اعتراف کا لفظ حامد میر صاحب نے لکھا ہے، اعتراف کیا کہ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں بہت سے بے گناہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن کی رہائی کے لیے انہیں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات کرنی پڑی۔ اب جن کے لیے انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات نہیں کی، وہ آج تک بیچارے اب جیل میں ہی اس وقت بیچارے مشکلات کا شکار ہیں، ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ ہاں گرفتار ہونے والوں میں مسلم لیگ نون والے بھی شامل تھے۔ تو نون والوں کے لیے تو جناب آسانیاں ہیں، باقی سنیے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد سے جو بہت سے لوگ پکڑے گئے بے گناہ تھے، ان کو آپ نے چھڑوایا بھی ہے۔ بالکل چھڑوایا، پرائم منسٹر سے کہہ کے، اس کا مطلب ہے بے گناہ جب پرائم منسٹر سے کہہ کے چھڑوایا، تو جن کو چھڑوانا کو چھڑوایا جا سکتا ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی یہاں پر ضابطہ نہیں ہے، بس جس کی سفارش آ گئی، جس کی سنی گئی، وزیر اعظم تک پہنچ گئے تو وہ چھوٹ گئے۔ پکڑے گئے وزیر داخلہ سے کہہ کے کہ جو لوگ مشتبہ سمجھ کے پکڑے گئے ہیں، اگر ٹھوس ثبوت ان کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی فوٹی، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، ایسے بھی تھے، ایسے بھی تھے، کیا واہ واہ، اسلام آباد پولیس سے ایسے بھی تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ یہ ہے اسلام آباد پولیس، آپ سوچئے۔ اور مشتبہ کہہ کر خود یہ اعتراف کریں، مشتبہ بس شک ہے جی پکڑ لو، کوئی سی سی ٹی فوٹیج نہیں، کہیں وہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کیا، بس جناب ان کو بھی اٹھا لو۔ اور نون لیگ کے بھی تھے، اندازہ لگائیے۔ رچرڈ گرنیل کے ساتھ ملاقات کرنے والے پاک پیک کے وفد کی سربراہ ڈاکٹر عظمیٰ رحمان کا کہنا ہے کہ ہم نے گرنیل سے وہی بات کی جو ہماری تنظیم کا مقصد ہے۔ ہم پاکستان میں شہری آزادیوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم نے سلام متاثرین کی بھی مدد کی تھی، ہم پاکستان پر کسی امریکی پابندی کی حمایت نہیں کرتے۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں خاتون نے ایک ایک بات بتا دی کہ ہم نے رچرڈ گرنیل سے ملاقات کر کے کیا کہا ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بات آگے تک جا چکی ہے، حکومت بتا نہیں رہی، چھپا رہی ہے، اور یہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے امریکہ میں موجود لوگ، جو ہم لوگ ہیں، جو میٹنگز کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ماننی ہے یا پھر یعنی وہ گھی سیدھی انگلی سے نکلا ٹیڑھی کرنی پڑے گی، تو پھر بات ماننی ہے یا کوئی اور کام کروانا ہے۔ یہ اندازہ لگائیے، یہ کانفیڈنس ہے، ظاہر جب مل کر یقین دہانیاں ہو گئی ہیں تو پھر یہ ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تنظیمیں وہاں پر پاکستانیوں کی تنظیمیں، وہ جب رچرڈ گرنیل سے ملی ہیں تو وہ خاتون سربراہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے انسانی حقوق کی بات کی ہے، آزادی اظہار رائے کی بات کی ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ کی بات کی ہے، لوگوں کے قتل عام کے خلاف بات کی ہے۔ We all جو بھی پیک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے ممبرز ہیں پاکستانی امریکن ڈائسپورا، they want what's best for Pakistan and the Pakistani people only, period۔ اب یہ ہے کہ جب ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جیسے جی جو اسلام آباد کا میسیکر ہوا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو سول لبرٹیز نہیں ہے، ہم جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم جا کے اپنی وائس سنا سکتے ہیں، ہم اپنا فری ووٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے پاکستان میں، نہ ان کو صحیح طرح ووٹ کرنے کی آزادی ہے، ان سے جو چھینا جا سکتا چھینا گیا، نہ تحریک انصاف کو کمپین کرنے کی اجازت تھی سب سے بڑی جماعت کے پاس،
وہ کیمپین نہیں کر سکتے تھے, انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا. سب نے مل کر, ہر ادارے نے مل کر, ساری حکومت نے مل کر جو ہو سکتا تھا کیا, لوگوں کی پکڑ دکڑ کی, پھر بھی لوگوں نے ووٹ ڈالے اور تحریک انصاف کو جتوایا. پھر فارم 47 کے ذریعے آپ نے 2 نمبری کی, وہ الیکشن کمیشن جو امریکہ کی ایڈ پر چل رہا ہے, وہ الیکشن کمیشن, وہ اب ایڈ لے گا امریکہ سے اور پھر کہے گا کہ نہیں ہم آپ کے اصولوں کو بھی نہیں مانتے آزادی کے, بھائی جن کے جو اچھے اصول ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں. تو اب وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو حقوق حاصل ہے, آئین, پاکستان کا آئین, دنیا بھر میں جو قوانین ہیں جن پر سب سگنیٹریز ہیں اقوام متحدہ کے ممالک, اس کے مطابق تو کریں. نہ ان کو احتجاج کی اجازت ہے, نہ ان کے پاس انٹرنیٹ, وہ بند کر دی جاتا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ کسی چیز کا اظہار کریں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا, آپ کے خاندان کو تنگ کیا جائے گا. اوورسیز اگر کوئی رائے دیں گے ان کے خاندان والوں کو یہاں پر تنگ کیا جائے گا. اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رچرڈ گرنیل سے ملے ہیں. کوئی یہاں پہ روکتا نہیں ہے, کس کو ووٹ کریں, جس کو مرضی تم کو ہو. We want that same thing. ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں, ہم 100% پاکستان کے لیے ہیں. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہے وہی ہو. Unfortunately, اب ان کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے, یہ کہتی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہے ہم تو صرف وہ چاہتے ہیں. اچھا, یہاں پر جناب یہ جو ساجد طارڑ صاحب ہیں, ان کو نون لیگ نے بڑا اٹھایا اور یہاں حکومت نے ان کے بارے میں, عاطف خان تحریک انصاف کے جو امریکہ میں اس وقت اہم ترین کردار ادا کرنے والی شخصیت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساجد طارڑ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹرمپ کے ساتھ کوئی ایڈوائزر ہی نہیں رہا, ایم ہی مارتا رہتا ہے یہ, اور یہ بس ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان تو کوئی پرائرٹائز ہی نہیں ہے وہاں پر ٹرمپ کے لیے یا امریکنز کے لیے یا کسی کے لیے, اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں رچرڈ گرنیل کوئی ہائی رینک کے آفیشل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے آپ کو بتا رہا ہے. تو میں بتا دوں, I confirmed directly with the senior official at the Republican National Committee that not only has he never been advisor to President Trump, but he is also not even permitted to attend high-level Republican event. I have written confirmation of this for future clarity. فردر کلیئرٹی. کہہ رہے کہ میرے پاس سارے اس کے ثبوت موجود ہے کہ اس کا کوئی تعلق ریپبلکن پارٹی سے اس طرح نہیں ہے, یہ ہائی اپس میں بھی نہیں ہے. میرے پاس اس کے رپلائی موجود ہیں جو ہم نے ریپبلکن پارٹی سے پتہ کیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ رچرڈ گرنیل بتا رہا ہے کہ یو ایس ایڈ اسپینڈنگ آن وائسفل اینڈ فار لیفٹ پولیٹیکل پروگرامز ہیز ایکسپلوڈڈ انڈر پاور یو ایس ایڈ. دیر نیڈس ٹو بی ڈراسٹک ریفارم, ڈراسٹک. اب وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں قاسم خان سوری کو, سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو, کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی فنڈ دیے گئے امریکہ کی طرف سے اتنے فنڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی لوگوں کو ہم نے, جس میں ظاہر ہے شہری رحمان کو بھی انہوں نے اٹیک کیا, ان کو بھی سنائی, اور بہت سے لوگوں نے امریکی فنڈز کھائے ہوئے ہیں, یہاں پر ڈالرز کھائے ہوئے ہیں. اب ایک ایک کی چیزیں ایکسپوز ہوں گی, ایک ایک کا نام سامنے آ سکتا ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بہت سی ڈاکومنٹس لیک ہو سکتی ہیں, سب پکڑے جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا ان میں سے. اور جس طرح سے رجیم چینج میں جس نے جو کردار ادا کیا وہ سارے پکڑے جا سکتے ہیں. اب کیونکہ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے, تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کتنے ملینز آف ڈالرز جو ہیں ٹیکس پیئر امریکہ کے وہ الیکشن کمیشن کو دے چکا پاکستان کے, اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے, ریگنگ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اب اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر کیا کیا ہے, جس لیے انہوں نے ڈالرز لیے, انہوں نے تو وہ کام نہیں کیے کہ انسانی حقوق کے لیے اور جو ووٹ کا حق ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے, انہوں نے سارا پیسہ دوسرے کام کے لیے استعمال کر دیا. رچرڈ کا فوکس فی الحال امداد بند کرنے پر لگ رہا ہے, ساتھ میں ذلیل کر رہا ہے اور بتا رہا ہے ہمارا کھاتے ہو, زیادہ بات نہیں کرنی ورنہ مزید آگے جائیں گے. یہ بندہ کوئی منجھا ہوا لگ رہا ہے, آہستہ آہستہ گیئر شفٹ کر رہا ہے. مغیث علی صافی نے اسی بارے میں ٹویٹ کیا ہے. باقی جناب ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ رچرڈ گرنیل کو توڑنے کا اس کا ایک ہی توڑ ہے, اس کی جو اب منت سماجت نون لیگ کے بڑے بڑے کر رہے ہیں اس کی بجائے حل بتا رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب, طنز کر رہے ہیں کہ جی حل یہ ہے کہ اسے عدت کیس میں ڈال دو, خاور مانیکا سے گواہی دلوا دو. عمران خان کو پک اینڈ ڈراپ گرنیل کرتا تھا, القادر ٹرسٹ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ڈال دو کہ یونیورسٹی بنانے کا, القادر یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی بنانے کا آئیڈیا اسی کا تھا. یہ کام کر دو تو بڑا اچھا ہے یہ گرنیل کے خلاف, کیونکہ یہی کام کیے گئے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف. تو اس طرح سے مقدمے بازی اور عدت کیس اور یہ والے میں کہیں اس کو ڈال دو کہ یہ سارا تھا مشورہ اس نے دیا تھا, کہا القادر ٹرسٹ میں یونیورسٹی بنانے کا مشورہ تھا اس کا تھا. اس طرح اگر اس کو قابو کر لو تو بڑا زبردست ہے. یہی یہاں پر کیا گیا ہے سب کے ساتھ. عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ادارے لگیں گے تو پھر تحفظ ملک کا کون کرے گا, اور عدالتوں سے, فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سبکی ہوئی. اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں, آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے.
وہاں وہ جیل میں رہ کر ڈٹا ہوا ہے، یہاں پر باہر حکومت میں رہ کر لوگوں کی حالت پتلی ہو چکی ہے اور بھی مزید پتلی ہونی ہے. آپ آئندہ دیکھیے آنے والے دنوں میں یہی خبریں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اللہ حافظ.